ہاں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں خونخوار بونوں کی زد میں زینے طے کرتا ہوا جاگیردار کے ساتھ اس منحوس گیلری میں پہنچا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا 2 ہفتے پہلے نظر آیا تھا۔ وہی کرسیاں، وہی سرخ پردہ، وہی شراب کی بوتلیں اور ہیڈ فونز وغیرہ۔ آج یہ گیلری میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی اور سینے کے اندر کوئی طبل سا بج رہا تھا، کوئی اعلان سا ہو رہا تھا۔ حسب سابق جاگیردار نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ کر نشست سنبھال دی۔ بونے عقب میں ہوشیار کھڑے تھے۔ آج مجھے بیلٹ نہیں پانے گئی تھی، شاید اس لیے کہ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ جاگیردار کے اشارے پر ایک بونے نے لائٹ آف کر دی اور دوسرے نے پردے کی ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹا دیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ میں اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے میں مرنے کی پوری تیاری کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ شیشے کی دوسری جانب نشیب میں مجھے روشن کمرہ نظر آیا۔ وہاں میری بہن موجود تھی۔ میں اپنی بہن کو آج 3.5 برس بعد دیکھ رہا تھا۔ 3.5 برس قبل وہ پہلی اور آخری بار مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی۔ اس کے بعد کتنے موسم اور کتنے شب و روز گزر گئے تھے۔ اپنی سادہ معصوم بہن کی صورت جیل کی تاریکیوں میں میری امید کا جگنو بنی رہی تھی۔ جیل کی تاریک راتوں میں میں نے سینکڑوں مرتبہ اس کی ہنسی سنی تھی اور اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ مسکراہٹ جس نے مجھے مچھروں اور کھٹملوں سے آباد بیرکوں میں بچپن کی بے فکر نیند دیتی تھی اور مستقبل کے سہانے خواب بھی دکھائے تھے۔ میں نے دیکھا رنگدار شیشے کی دوسری جانب میری بہن ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں ایک پرات میں رکھے تھے۔ پرات میں گرم پانی تھا اور روئی کے ٹکڑے تھے۔ ایک ملازمہ بڑے آرام سے اس کے پاؤں دھو رہی تھی۔ شفتہ کے ہاتھ میں ایک تھالی کے اندر سیب کے ٹکڑے تھے۔ وہ بڑی بے دلی سے اور آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ شفتہ، شفتہ، میں پورے زور سے چلایا۔ شفتہ چند فٹ دور تھی لیکن اس تک میری آواز پہنچ نہیں سکی تھی۔ میں نے بیقرار ہو کر اپنا سر رنگدار شیشے سے ٹکرا دیا۔ کھٹکے کی آواز نے دونوں ملازماؤں کو اوپر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شفتہ نے بھی تھالی سے سر اٹھا کر ایک تائرانہ نظر اوپر ڈالی، لیکن تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے التجا کے سے لہجے میں کہا، جاگیردار، ایک بار مجھے اپنی بہن سے ملا دے، صرف ایک بار۔ جاگیردار نے میرے کندھے پر دوستانہ تھپکی دی۔ اس کے اشارے پر بونوں نے ڈوری کھینچ کر پردہ برابر کر دیا اور بتی جلا دی۔ آؤ یار جانی، کمرے میں چلتے ہیں، جاگیردار نے بے پناہ صفاقی سے کہا۔ تمہاری بہن بھی وہیں پہنچ جائے گی۔ جاگیردار کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم اپنی جگہوں سے اٹھے اور پہلے والی ترتیب سے چلتے دوبارہ کمرے میں پہنچ گئے۔ نئی خادمہ قالین پر سے حلوے اور چائے کی آلائش صاف کر چکی تھی اور اب یہاں کے دستور کے مطابق ہاتھ ناف پر باندھے ایک کونے میں مؤدب کھڑی تھی۔ نرس شکیلا بھی مجھے وٹامن کا انجیکشن دینے کے لیے موجود تھی۔ چلو کڑیو، تم دونوں باہر چلو، جاگیردار نے حکم صادر کیا۔ وہ دبے قدموں باہر نکل گئیں تو قادر زمان اور میں آمنے سامنے کرسیوں پر آ بیٹھے۔ قادر زمان نے سگار سلگایا۔ گھنی اور سخت مونچھوں کے نیچے سے اس نے خوشبودار دھواں فضا میں چھوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یار جی، میرے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کو میں جان سے عزیز رکھتا ہوں۔ میری دوستی، دشمنی، محبت، نفرت سب اصولوں پر قائم ہے۔ تو میرے ان اصولوں سے اختلاف کر سکتے ہو لیکن مجھے بے اصولی کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ تم اب تک یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ تمہاری حیثیت یہاں ایک قیدی کی ہے۔ تمہاری اس قید کا سبب کیا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ فی الحال میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو بات میں اب تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھ چکے ہو اور یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے اور اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میری بہن یہاں پر یرغمال ہے؟ ہاں یار جی، تمہاری بہن یہاں یرغمال ہے۔ تسلی ہوئی ہو تو کچھ آگے عرض کروں؟ کہو۔ جاگیردار نے گہرا کچ لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ تمہیں ایک شخص کو قتل کرنا ہے، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میری سوالیہ نظریں بدستور جاگیردار کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے واسکٹ کی جیب سے ایک تصویر نکالی اور میرے سامنے تپائی پر رکھ دی۔ میں نے تصویر اٹھائی اور ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میں اس شخص کو پہچانتا تھا۔ ایک 45-50 سالہ شخص تھا۔ تصویر میں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا۔
بچوں میں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس شخص کا نام رجال ساہی تھا، احمد رجال ساہی، لاہور جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اپنی قید کا اولین سال میں نے اسی جیل میں کاٹا تھا۔ یکبارگی رجال ساہی کے بارے میں مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ عام جیل افسران سے بہت مختلف تھا، دھیمے لہجے میں بات کرنے والا اور انسان کو انسان سمجھنے والا۔ میں نے اسے زیادہ مرتبہ نہیں دیکھا، شاید پورے سال میں 3-4 بار سامنا ہوا تھا۔ ہر بار اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نرم خوئی کی جھلک ملی تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا بھی تھا، شاہ جہان، میں نے تمہاری ہسٹری شیٹ دیکھی ہے اور فائل بھی پڑھی ہے، خاصے دلچسپ آدمی ہو تم۔ ایسی باتیں وہ اکثر دوسرے قیدیوں سے بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے اندر آدمی کو سمجھنے اور پرکھنے کی لامحدود خواہش تھی۔ جیل میں بھی وہ نت نئی اصلاحات کرتا رہتا تھا۔ وہ سپرنٹینڈنٹ سے زیادہ ایک ریفارمر نظر آتا تھا۔ آج اس شخص کی تصویر میرے سامنے تھی اور ایک جاگیردار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر جاگیردار آغا زمان نے کہا، کیا بات ہے یار جی، چپ ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، اس کا قصور تو تمہاری بہن کا بھی نہیں اور تم نے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم دونوں گردن تک حالات کی کیچڑ میں دھنسے ہوئے ہو۔ یاد رکھو شاہ جہان، یہ دنیا ایک جنگل ہے اور جنگل میں کسی شکار کو کسی شکاری سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا کیا قصور ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ بہت دنوں بعد دل میں تمباکو کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، ایک سگار مل سکتا ہے؟ جاگیردار مسکرایا، سوری، یہ بھی میرا ایک اصول ہے۔ ہاں، سگریٹ مہیا ہو سکتے ہیں۔ کون سے پیو گے؟ جو مہیا ہو سکیں۔ اس نے ایک ٹھیکنے کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ باہر نکل گیا اور چند لمحوں بعد گولڈ لیف کا پورا ایک پیکٹ تپائی پر رکھ دیا۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ چند کش لینے کے بعد جذبات کا ابال ذرا کم ہوا اور دماغ قدرے معروضی انداز میں سوچنے لگا۔ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں تو پھر، میں نے کہا، پھر تمہاری بہن ہر طرح سے محفوظ رہے گی۔ زبان صاحب، کھل کر بات کریں۔ اگر میں آپ کے کہنے پر اس شخص کو قتل کر دوں تو آپ مجھے اور میری بہن کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ جاگیردار کے چہرے سے مسکراہٹ کا نقاب اتر گیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یار جی، تم اس وقت کوئی مطالبہ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہارا کوئی مطالبہ مان سکتا ہوں۔ مجھے تمہارا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے۔ میں سن ہو کر رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بے پناہ اعتماد ظاہر کرتا تھا کہ وہ کچے پاؤں پر نہیں کھڑا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے کہا، ایک بات اور، میں اس کام کے لیے تمہیں زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ 8-10 روز کے اندر اندر تمہیں یہ قصہ ختم کرنا ہوگا، دوسری صورت میں تمہیں ناکام تصور کیا جائے گا۔ میں نے اوپر تلے سگریٹ کے چند کش لیے اور کہا، ٹھیک ہے زمان صاحب، میں یہ کام کروں گا۔ جاگیردار نے کہا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا شاہ جہان۔ مجھے پتا ہے تم کوئی ایویں شے نہیں ہو، بڑی پھڈے باز روح ہے تمہارے اندر، لیکن امید کرتا ہوں کہ تم مجھے اور خود کو کسی امتحان میں نہیں ڈالو گے۔ پھر میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے ہر پھڈے باز کی طرح تمہارے دل میں بھی خیال ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد کسی چال سے دوبارہ حویلی میں گھس کر اپنی بہن کو نکالنے کی کوشش کرو یا کوئی اور کمانڈو شمانڈو ایکشن لڑاؤ۔ میری گزارش ہے کہ ایسے بچکانہ خیالوں کو دل میں چکا نہ دینا۔ میں کوئی شیخی نہیں بگاڑ رہا، تمہارا واسطہ آغا قادر زمان سے پڑا ہے اور زمان جیسا ایک آدمی بھی تمہیں آج تک نہیں ملا۔ آغا زمان کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میں خود یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ کسی اور ہی نسل کا بندہ تھا۔ اس کی طاقت اور رسوخ میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ میری جہاں دیدہ نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ آغا زمان نے اس حویلی میں چن چن کر ایسے گنڈے جمع کر رکھے تھے جو اپنی مثال آپ تھے۔ کوئی سندھ کا تھا تو کوئی پنجاب کا، کوئی سرحد کا تھا تو کوئی بلوچستان کا۔ ان میں سے ہر ایک کسی بلا سے کم نہیں تھا۔ غالباً اس انتخاب کے لیے اس نے زبردست محنت کی تھی اور منہ مانگے معاوضے دیے تھے۔ ان میں سے چند ایک ڈشکروں کو میں پہچان بھی گیا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں۔ یہ خطرناک قسم کے قاتل اور ڈکیت تھے۔ میں نے اب تک جو کچھ دیکھا تھا یہ حویلی کا صرف ایک رخ تھا، یقیناً پس پردہ اور بھی بہت کچھ تھا، اور میری شفتہ اس خطرناک حویلی میں مقید تھی۔ نہایت بدترین قسم کے عذاب اس کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو غور سے دیکھا اور ٹھوس لہجے میں کہا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں زمان صاحب، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ ویسے یہ شخص اس وقت ہے کہاں؟ لاہور میں، اقبال ٹاؤن، ستلج بلاک، کوٹھی نمبر تمہیں مہیا کر دیا جائے گا۔ ریٹائرڈ ہے یا حاضر سروس؟ حاضر سروس۔
सबान साहब, अगर मैं इस कोशिश में पुलिस के हाथों गिरफ्तार होता हूं तो यूं तो इसका इम्कान बहुत कम है। बहरहाल ऐसा हुआ तो हमें मालूम हो जाएगा कि तुम गिरफ्तार हुए हो या तुमने खुद को गिरफ्तार कराया है। अगर तुम वाकई गिरफ्तार हुए तो समझा जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मेरी गिरफ्तारी से आप पर भी हर्फ आ सकता है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो यार जी। मेरी गिरफ्तारी की सूरत में क्या मेरी बहन को छोड़ दिया जाएगा? यार जी, क्या मैंने ऐसी कोई बात की है? मेरा ख्याल है तुम फजूल सवालात से परहेज करो। वैसे भी यह सवाल कबल अज वक्त है। मैं इस काम के लिए कब रवाना हो सकता हूं? जब चाहो। अगर चाहो तो आज ही, बल्कि इसी वक्त जा सकते हो। क्या तुम खुद को इस काबिल समझते हो? जी हाँ, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। आप इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? तुम जो चाहो। बहरहाल एक बात तय है कि यह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। मुझे मालूम है, मैंने अपने लहजे की तलखी छुपाते हुए कहा। फिर क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैंने नया सिगरेट सुलगाकर कहा, कुछ ज्यादा नहीं। लिबास वगैरह तो आप मेरा सिलवा ही चुके होंगे। 6-7 हजार रुपया खर्च के लिए, एक रिवाल्वर और हो सके तो एक सवारी। ठीक है, ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आज ही रवाना होना चाहूंगा। बस अद्दिशोक, साही के बारे में तुम्हें तमाम मालूमात 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगी। इन मालूमात के बाद भी अगर कोई सवाल हो तो मुझसे राब्ता कायम कर लेना। मैं कल तक हवेली ही में हूं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। चंद मिनट की मजीद गुफ्तगू के बाद जागीरदार वहां से चला गया। इसके जाने के 10 मिनट बाद MG वाला पहलवान एक कुंजी लेकर आया और उसे मेरी पुश्त पर बंधे हुए हाथ खोल दिए। मतलब सुबह से अबर आलूद था, हल्की फवार पड़ रही थी। मैं कोई 11 बजे हवेली से रवाना हुआ। एक पुराने मॉडल की नहायत खस्ताहाल कार में हमने कच्चे पक्के रास्ते पर कोई 6 मील का फासला तय किया। हमसे मेरी मुराद मैं और ड्राइवर था। मैंने आला कपड़े की सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। इस पर स्याह शेरवानी थी। शेरवानी की जेब में पार्कर के 2 कीमती कलम और कलाई पर राडो घड़ी। बाल मैंने सीधे ऊपर को बना रखे थे। इस टेप टॉप में मैं किसी सियासी लीडर से कम नजर नहीं आ रहा था। 6 मील की कीचड़ पैमाई के बाद हम पक्की ईंटों के बने हुए एक हवेली नुमा मकान के सामने पहुंच गए। रास्ते में जहां जहां किसी शख्स ने हमें देखा तो बड़े अदब से खड़े होकर सर झुकाया था। इस हवेली नुमा मकान के सामने भी चंद मुलाजिम पेशा गुलाम सूरत लाठी बरदारों ने छुपकर कौरंश बजा लाया। खटारा गाड़ी सीधी अहाते में दाखिल हो गई। यहाँ पक्के फर्श पर मुझे कोई 7-8 गाड़ियां नजर आईं। एक जीप, एक निसान जीप, 3 टोयोटा कारें, एक निसान सनी। ड्राइवर नसीब खान ने डैशबोर्ड पर रखी एक चाबी उठाई और मुझे देते हुए कहा, साहब वो निसान सनी आपके लिए है। मैं कार से उतरा और सलीम शाही जूता पानी से बचाता हुआ निसान सनी में घुस गया। गाड़ी के शीशे हल्के रंगदार थे। डैशबोर्ड पर 2-3 फाइलें पड़ी थीं। मुझे मालूम था कि इन फाइलों में ऊट पटांग कागजात के सिवा और कुछ नहीं। इन्हें यहाँ सिर्फ रोब दाब के लिए रखा गया था। मैंने रिवाल्वर शेरवानी की जेब से निकालकर सीट के नीचे छुपा दिया। डैशबोर्ड का जरी खाना खोलकर गाड़ी के कागजात चेक किए, पेट्रोल वगैरह देखा और रवानगी के लिए तैयार हो गया। मैं अहाते से बाहर निकला तो मालूम हुआ कि आगे कच्चे रास्ते की बजाय नीम पुख्ता सड़क है। गालबन यही वजह थी कि हवेली की तमाम अच्छी गाड़ियां यहां रखी गई थी। सड़क पर पहुंचते ही मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और बड़ी सड़क की तरफ रवाना हो गया। आज कोई 4 बरस बाद मैं एक बार फिर आजाद था। वो ये आजादी मशरूत थी मगर आजादी तो थी। मेरे चारों तरफ खेत थे, दरख्त थे, हवा थी और आसमान था। ये सब चीजें बाजुबाने खामोशी कह रही थीं, अभी जिंदगी हसीन है। शाहजहां अभी कुछ लोग आजाद हैं, अभी कुछ लोग खुश हैं। अभी परिंदे शाखों पर चहकते हैं और अभी बच्चे बारिश में भागते हैं। अभी घरों में चूल्हे जलते हैं और अभी सुहागनें दहलीजों पर किसी का इंतजार करती हैं। मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया था। लाहौर जेल, अटक जेल, जागीरदार की हवेली, मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरे तस्वुर में वही छोटा सा घर आज समाया था जहां मैं अपनी प्यारी बहन के साथ रहता था और जहां सुबह शाम हमारी खुशियों के फूल खिलते थे। जिंदगी अपने हसीन और मासूम रंगों में मुस्कुराती थी। गाड़ी नीम पुख्ता रास्ते पर हचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। मैं हवेली से कोई 20 मील दूर निकल आया था। आखिर पुख्ता सड़क नजर आ गई। एक ब्रांच रोड थी और कहीं आगे जाकर GT रोड से मिलती थी। मैं जब इस सड़क पर पहुंचा शाम के साए फैल रहे थे। अबर आलूद शाम ने लम्हों में घटाटोप अंधेरे का लिबादा ओढ़ लिया था। इसके साथ ही मेरा जहन मुतहर्रिक हुआ। वो मंसूबा जो चुपके चुपके में जहन में परवरिश पा रहा था अब नुमाया सूरत में सामने आ गया था। कोई 4 मील पुख्ता सड़क पर चलने के बाद मैंने गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने रोक दी। मैले कुचैले कपड़ों वाला एक लड़का मेरे पास आया। मैंने पूछा क्या क्या है।
اس نے 4-5 سالن گنوا دیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سب کی ایک ایک پلیٹ لے آؤ اور گرم گرم روٹی۔ اس نے پلک جھپکتے میں آرڈر کی تعمیل کی۔ میں نے گاڑی کے اندر ہی دسترخوان لگا لکھا، آلو قیمہ، ماش کی دال، لوبیا، شامی کباب۔ میں نے مردہ بھوک کے ساتھ کھانا کھایا اور چائے پی کر گاڑی کے اندر ہی سے ٹیلی ویژن کا نظارہ کرنے لگا۔ یہ ٹیلی ویژن ہوٹل والے نے ایک چبوترے پر چڑھا رکھا تھا۔ 4 سال بعد ٹیلی ویژن کا نظارہ عجیب سا لگا۔ 9 بجے کی خبروں تک میں وہیں بیٹھا رہا۔ ہوٹل والے نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں کسی پیچھے رہ جانے والے ہمسفر کا انتظار کر رہا ہوں۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے میں نے چند فرلانگ آگے جا کر اسی کچے راستے پر ڈال دیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ دلدلی راستے پر سبک نازک اندام گاڑی کراہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی نو آموز حسینہ ہو۔ میں گاڑی کو وہاں تک لے جانا چاہتا تھا جہاں تک یہ جا سکتی تھی، اور جہاں یہ بند ہو جاتی میں 2 حرف بھیج کر پیدل آگے بڑھ جاتا۔ بہرطور گاڑی نے میرا پورا ساتھ دیا۔ میں قریباً 6 میل کا شارٹ کٹ لگا کر اپنی منزل کے قرب و جوار میں پہنچ گیا۔ یہاں میں نے گاڑی گنے کے 2 کھیتوں کے درمیان ایک محفوظ جگہ چھپا دی تھی اور پیدل آگے بڑھنے لگا۔ گاڑی چھوڑنے سے پہلے میں نے اشاریہ 25 کا ریوالور دوبارہ شیروانی میں رکھ لیا تھا۔ راستے کیچڑ آلود تھے اور تاریکی میں پاؤں کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش نے تمام کپڑے بکھو دیے اور نہایت ٹھنڈی ہوا براہ راست ہڈیوں میں سرایت کرنے لگی۔ سمت کا بھی کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن میں بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ایک عجیب طرح کی وارفتگی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ گرتا پڑتا، پھسلتا سنبھلتا، کیچڑ میں لت پت چلا جا رہا تھا۔ جلد ہی مجھے سلیم شاہی جوتے بھی اتار کر پھینکنا پڑے۔ شیروانی کے بٹن میں نے کھول دیے تاکہ کسی اچانک صورتحال پر حرکت کرنے میں آسانی رہے۔ میں رخ جاگیردار کی حویلی کی جانب تھا۔ ذہن میں کوئی واضح تصور نہیں تھا کہ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ صرف یہی ایک خیال تھا کہ مجھے بغیر مزاحمت جاگیردار کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، اور اس کے حکم پر دوبارہ جرم کی راہ اختیار کرنے سے پہلے کچھ تڑپ پھڑک لینا چاہیے۔ ابھی تک میں بے گناہ تھا۔ مجھے جیل کی ایمبولینس سے زبردستی اغوا کیا گیا تھا اور اب تک میں حبس بے جا میں تھا۔ لیکن اگر اب میرے ہاتھوں کسی اعلیٰ سرکاری افسر کا قتل ہو جاتا تو مجھ پر لاقانونی اور غارت گری کا وہی دروازہ کھل جانا تھا جس میں ایک دفعہ داخل ہو کر میں اب تک پچھتا رہا تھا۔ اپنی پیاری بہن کی مصیبت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھیں اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ذہن میں ایک موہوم سا منصوبہ تھا جو نہایت خطرناک بھی تھا اور ظاہری طور پر ناقابل عمل بھی۔ میں کسی بھی طرح حویلی میں گھسنا چاہتا تھا۔ اس حویلی کی بھول پھلیوں سے شفتہ کو نکالنا تو شاید دشوار ہوتا، لیکن یہ تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی ایسے فرد تک پہنچ جاؤں جس کی جان جاگیردار کو ایسے ہی پیاری ہو جیسے مجھے شفتہ کی جان تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ گردش حالات نے مجھے ہر ضابطۂ اخلاق سے بے نیاز کر دیا تھا۔ حالات کو بھول جانا بھی انسان کی مجبوری ہے۔ اپنی بہن کو بے رحم قاتلوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے میں جاگیردار کے کسی بے چہیتے کی کن پٹی پر اپنے ریوالور کو رکھ سکتا تھا، چاہے وہ کوئی 100 سالہ بوڑھا ہوتا یا 2 سال کا بچہ۔ اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی اور طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مطلب شفتہ کی اذیتناک موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تصور ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب دور سے حویلی کی مدھم روشنیاں نظر آنے لگیں۔ میں اور محتاط ہو گیا۔ صبح وقت روانگی میں محل وقوع کا جائزہ لے چکا تھا۔ کماد اور مکئی کے کھیتوں سے ہوتا ہوا میں وسیع و عریض عمارت کے پچھواڑے کی جانب نکل گیا۔ دور سے حویلی کی سنگلاس بے رحم 4 دیواری نظر آنے لگی۔ اس 4 دیواری کے کئی حصے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ میں محتاط قدموں سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ کماد کے کھیت بیرونی 4 دیواری سے ملے ہوئے تھے۔ میں ان کھیتوں میں چلتا اور پاؤں میں کانٹے توڑتا بیرونی دیوار کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ میں پہلی دفعہ اس دیوار کے اتنا نزدیک آیا تھا۔ اس کی اونچائی میرے اندازے سے کوئی 1 فٹ سے زیادہ یعنی 9 فٹ تھی۔ اوپر خاردار باڑ تھی جو لوہے کے ایل آئرن کے ساتھ اندر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔